بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے بہت مرتبہ میری ویڈیوز میں مجھے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ درود پاک ورد کیجئے اور درود پاک ورد کرواتے جائیے، تو ورد کرنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن ورد کروانا، لوگوں کو درود پاک پڑھوانا، اس سے متعلق آج میں آپ کو ایک بہت مزیدار مشاہدہ بتاتی ہوں جو کہ ہماری ایک ایڈمن سسٹر کے ساتھ پیش آیا۔ تو جیسے کہ آپ کو جو پرانے ممبرز ہیں ہمارے گروپ کے، ان کو یہ تو پتہ ہے اس فیملی کا کہ ہمارے میسنجر پر بہت سارے گروپس ہیں ماشاءاللہ سے، جن میں بہت ساری ایڈمنس جو ہیں مل کے درود پاک کی روشنی کا کام پھیلانے کا، ورد کرنے اور کروانے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بہن تھیں، یہ مشاہدہ جو آج کا ہے یہ ان کے بارے میں ہے۔ تو یہ اہل درود بہن جو ہیں یہ درود پاک کی دعوت کا کام انجام دے رہی تھیں اور ان کے شوہر کو اس پر اعتراض تھا۔ ان بہن نے بہت سیڈ ہو کر، مضطرب ہو کر درود پاک کی روشنی پھیلانے والے دعوت درود پاک کے گروپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو ان کے شوہر کو خواب میں حکم ملا کہ ان کو خواب میں آواز آئی، کوئی ان کے ہسبینڈ کو کسی نے خواب میں آ کے بولا کہ بیگم کو کہیں کہ درود پاک کا جو کام کر رہی ہیں کبھی نہ چھوڑیں، یہی سب کچھ ہے، اسی میں بخشش اور مغفرت ہے، اس کام کو کرنے والے خوش نصیب ہیں، اور یہ جو کام وہ کر رہی ہیں، جو کچھ ہے، یہ کام اللہ پاک کی سنت ہے۔ اللہ پاک درود پاک کا حکم فرماتا ہے اور پڑھواتا ہے۔ ہر نبی نے درود پاک کا ورد کیا اور کروایا ہے، تو یہ ہر نبی کی سنت ہے، بس یہ کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہے جو کچھ ہو جائے۔ یہ خواب ان کے ہسبینڈ کو آیا، ان بہن کے۔ تو وہ جو ان کے ہسبینڈ جو پہلے کہتے تھے کہ یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، آپ بس گھر کو دیکھیں اور یہ ٹائم آپ ویسٹ کر رہی ہیں، پتہ نہیں کون پڑھ کے دیتا ہے درود پاک اور کون ایسے ہی اپنا اکاؤنٹ دے دیتا ہے، تو کیا پتہ۔ تو جب ان بھائی صاحب کو یہ خواب آیا تو وہ اپنی بیگم کو بولے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ کام نہیں چھوڑنا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کام کر رہی ہو، بس اتنا سمجھ لو کہ مر بھی رہی ہو نا آپ تو مر جاؤ، لیکن یہ کام مت چھوڑو، اس کا درجہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا، ابھی تک آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور مزید کہا کہ آپ شکر ادا کرو کہ یہ کام آپ جو کر رہی ہو۔ تو یہ جو درود پاک ہم ورد کرتے ہیں یہ ہمارے تک ہے، اور جب ہم اس کی دعوت دیتے ہیں اور کسی کی لائف جو ہے انسپائر ہو کر چینج ہو جاتی ہے اور وہ بندہ درود پاک ورد کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بہت خیر کا کام ہے۔ ہمارے جو واٹس ایپ پہ گروپس ہیں ماشاءاللہ، سٹارٹ میں سب لوگوں نے اپنا اپنا ورد سٹارٹ کیا، اس کے بعد لوگوں نے اپنی فیملیز کا ورد ایڈ کروانا سٹارٹ کر دیا، اور اب وہ گروپ ٹائپ کر کے اپنی فیملی فرینڈز جو بھی انوالو ہونا چاہتے ہیں ان کے گروپ میں، ان کا اجتماعی جو ٹوٹل ورد ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک کینڈل لائٹ کی طرح کے بن گئے ہیں۔ جب آپ دیا جلاتے ہیں، روشنی چلاتے ہیں، تو اندھیرے کمرے میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے، تو خود تو آپ اپنی زندگی میں اجالا کر رہے ہیں، لیکن اب جب دعوت درود پاک کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، بے شک ایک مرتبہ کے ورد سے، تو بہت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ جن بہن کا مشاہدہ آپ سے شیئر کیا ہے، آپ انہی کی اگزامپل لے لیجئے کہ ان کا درود پاک باقی سب کے درود پاک کی طرح ورد جو ہے وہ نوٹس تو ہو رہا ہے، لیکن وہ جو کام کر رہی ہیں ان لوگوں کی طرح جو کہ دعوت درود پاک کا کام انجام دے رہے ہیں وہ بھی نوٹس ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جس کا ہمیں اندازہ اس ٹائم پر ہوگا جب ہم اس دنیا میں نہیں، بلکہ ہماری آنکھیں آگے جا کے دنیا میں کھلیں گی، اگلی دنیا کی تیاری۔ تو آپ ورد کیجئے درود پاک اور ورد کرواتے بھی جائیے، ایک مرتبہ بھی کسی نے ورد کر لیا تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ درود پاک لکھتے بھی جائیے اور درود پاک لکھواتے بھی جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔